افغان طالبان یہ ثابت کر چکے ہیں کہ افغانستان میں تنظیم اور اسلحے کی طاقت ان کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اسی طاقت سے وہ تضاد جنم لیتا ہے جس کا اب انہیں سامنا ہے۔ تضاد یہ ہے کہ یہ طاقت صرف اس وقت تک مؤثر تھی جب تک امریکہ کی صورت میں ایک دشمن ان کے سامنے تھا۔ دشمن بھی وہ کیسا تھا کہ جو افغانستان اس نے طالبان سے لیا تھا اس سے کئی 100 گنا بہتر حالت میں انہیں واپس کر کے چلا گیا۔ تورخم سے لے کر آمو دریا تک اور پنشیر سے لے کر قندھار تک ہر جگہ امریکہ کی زیر نگرانی ہونے والے ترقی کے نشان ثبت ہیں۔ ہر وہ راستہ جس پر چل کر کابل پہنچا جا سکتا ہے امریکہ کا بنوایا ہوا ہے۔ بجلی کی وہ روشنی جس میں بیٹھ کر طالبان کاروبار حکومت چلا رہے ہیں امریکہ کی مہیا کرتا ہے۔ اسکول، یونیورسٹیاں، کالج، ادارے، حتیٰ کہ مقبروں کی نئی عمارتیں تک امریکہ یا اس کے دوستوں کی بنوائی ہوئی ہیں۔ نتیجہ اس ترقی کا یہ ہے کہ اگر طالبان امریکہ، حامد کرزئی یا اشرف غنی کو یہ طعنہ دیں کہ انہوں نے ملک میں کچھ سنوارا نہیں تو غلط ہے۔ اگر وہ کہیں کہ افغان فوج کو مضبوط نہیں کیا تو پھر اعتراض اٹھے گا کہ فوج کی اس کمزوری نے آپ کو بغیر خون خرابے کے اقتدار تک پہنچنے دیا۔ یہ ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ طالبان جنہوں نے 20 برس تک امریکہ کے خلاف مزاحمت کی اسے دشمن نہیں کہہ سکتے، اپنی مشکلات کی ذمہ داری سابق حکومتوں پر عائد نہیں کر سکتے، اپنی بے پناہ طاقت کو اپنے ہی عوام کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس طاقت سے کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ طالبان حکومت سنبھالنے کے پہلے دن سے کارکردگی دکھانے کے دباؤ میں ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی حکومت کو کسی مسلح مخالفت کا خطرہ ہوتا تو شاید کارکردگی کا دباؤ ان پر اس قدر شدید نہ ہوتا، لیکن مسلح مخالفت نہ ہونے کی وجہ سے ان سے ایسا کوئی بیانیہ ترتیب نہیں پا رہا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ وہ آخر اقتدار میں آئے کیوں ہیں اور لوگ کیوں ان کی وجہ سے مشکلات برداشت کریں۔ کسی بھی سیاسی مخالفت کے عدم وجود نے ان کے لیے ایسی پیچیدگی پیدا کر دی ہے جس سے نکلنا طالبان کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ افغان طالبان کا دوسرا مسئلہ پاکستان ہے۔ ایسا نہیں کہ پاکستان ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر رہا ہے، بلکہ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ انہیں ملک کے اندر اور باہر پاکستان سے نتھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے مخالفین یہ پروپیگنڈا بڑے تواتر سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر طالبان اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ سیاسی بیانیہ اگر ان کے خلاف جڑ پکڑ جاتا ہے تو ان کے لیے شمال اور شمال مغرب کے فارسی بولنے والے صوبوں میں حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کی اس مشکل کی کچھ ذمہ داری ہم پر بھی ہے، یعنی پاکستان پر، کیونکہ ہم طالبان کے ساتھ اپنے تعلق کو کوئی سیاسی شکل نہیں دے پا رہے۔ جب تک وہ ایک خالص عسکری قوت تھے ان کے ساتھ تعلقات میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار اہم تھا۔ اب وہ ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے دوری ان کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کا احساس وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں پاکستان کو دلا چکے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ابھی تک ایسا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ ان کے ساتھ تعلق کو سیاسی دائرے میں لایا جائے۔ اگر ہم انہیں بدستور ایک عسکری قوت کے طور پر قومی سلامتی کے اداروں کے ذریعے چلانے کی کوشش کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب وہ اپنی داخلی سیاسی ضرورت کے تحت ہم سے فاصلہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کا تیسرا مسئلہ افغان شہریوں کے لیے پڑوسی ملکوں اور بالخصوص پاکستان سے رعایت حاصل کرنے کا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلق کا وہ بوجھ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان انہیں وہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں جس کا وہ خود کو حقدار سمجھتے ہیں، اور یہ رعایت ہے تورخم بارڈر پر آزادانہ آمد و رفت۔ پاکستان 2016 سے پاک افغان سرحد کو خاردار باڑ لگا کر بند کر چکا ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہمارا حق ہے کہ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں، لیکن افغانوں کا خیال بالکل الگ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے باڑ لگا کر دراصل ان پر پشاور اور کوئٹہ کی منڈیوں کے راستے بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مریضوں اور طالب علموں کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ افغانستان جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ تورخم کے بارڈر پر آزادانہ آمد و رفت ہمارے لیے شاید
ایک انتظامی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن افغانستان کے لیے ایک انسانی المیہ بن جاتا ہے۔ اس کے اثرات کی شدت کا اندازہ آپ یوں لگائیے کہ میں نے افغان طورخم سے لے کر کابل تک جتنے بھی لوگوں سے ملاقات کی، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں پوچھا کہ طورخم کب کھلے گا۔ پاکستانیوں کے نزدیک طورخم کھلنے کا مطلب سامان تجارت کی آمد و رفت ہے، مگر افغانیوں کے نزدیک طورخم کھلنے کا مطلب عام آدمی کی بغیر ویزے کے پیدل آمد و رفت ہے۔ یہ کافی پیچیدہ سوال ہے کہ ہمیں یہ بارڈر بغیر کاغذات کے پیدل آمد و رفت کے لیے کھولنا چاہیے یا نہیں، لیکن اس سوال کے کسی حتمی جواب تک ہم چند اقدامات کر کے افغانیوں کی زندگی ضرور آسان کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم 1 سال کا ویزا دینے کی بجائے 5 سال کا ویزا جاری کریں، ویزے کے ساتھ طورخم بارڈر کو 24 گھنٹے کے لیے کھلا رکھیں، 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے ویزے کا انتظام طورخم پر ہی کر دیں، 18 سال سے زائد عمر کی تمام خواتین کے لیے یہی سہولت فراہم کر دیں، یعنی ایئرپورٹ پہ آئیں اور ویزا لگوا لیں، جس کا ویزا ختم ہو چکا ہو اس کی تجدید طورخم بارڈر پر ہی کر دیں، پشاور سے جلال آباد بس سروس شروع کر دیں اور بس کے ذریعے جانے والوں کی امیگریشن آسان بنا دی جائے۔ ان اقدامات کے علاوہ آخری حد تک دستاویزی آمد و رفت کو آسان بنانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ ہمارے اس طرح کے اقدامات جہاں افغانستان میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ختم کرنے میں معاون ہوں گے، وہیں طالبان حکومت کے لیے بھی کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ افغانستان کے انتظامی، اقتصادی اور سیاسی مسائل اپنی جگہ، لیکن وہاں کے بچے کھچے دانشوروں سے بات کر کے یہ احساس بھی بڑی شدت سے ہوتا ہے کہ افغانستان اپنی شناخت کے بحران سے بھی دوچار ہے۔ اس کی تاریخ تضادات سے پر ہے۔ اس کی واحد پہچان یہ ہے کہ اس پر فلاں نے حملہ کیا، لیکن کسی دشمن یا ارد گرد کے ملکوں کی مداخلت کے بغیر یہ ملک کیا ہے، اس کا اندازہ کسی کو نہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ اب آنے والا امن برقرار رہتا ہے تو افغانستان کیا صورت اختیار کرے گا؟ کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا، حتیٰ کہ سابقہ اور موجودہ حکمران طبقے کے لوگ بھی اس سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہہ پائے۔ بہترین شناخت تو وہی ہوگی جس کی خواہش افغانستان کے اندر سے پھوٹے، لیکن اس کی مخصوص جغرافی حیثیت اور تاریخ کا تقاضا ہے کہ پاکستان سمیت وسطی ایشیا کے سبھی دانشور سوچیں کہ افغانستان کی نئی صورت کیا ہوگی۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ افغانستان کی سرحدوں سے ہماری سرحدیں ملی ہیں، اس کے ماضی سے ہمارا ماضی منسلک ہے اور اس کے مستقبل سے ہمارا مستقبل جڑا ہے۔